قائد کو اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں لے جایا گیا جو انہیں گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ہوائی اڈے پر تیار کھڑی تھی۔ سسٹر ڈنہم اور فاطمہ جناح نے ایمبولینس میں بیٹھ کر جناح کے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دی۔ پارٹی کے دوسرے لوگ جو جناح کے استقبال کے لیے آئے تھے وہ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش، ملٹری سیکرٹری اور گورنر جنرل کی کیڈلاک کار ایمبولینس کے پیچھے چل رہی تھی اور ایمبولینس کے اندر فاطمہ جناح، سسٹر ڈنہم اور جناح سفر کر رہے تھے۔ تقریباً 4 میل کا سفر طے ہوا کہ ایمبولینس نے ہچکی لی، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ ایمبولینس اچانک رک گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایمبولینس سے فاطمہ جناح نیچے اتری تو پتہ چلا کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ ڈرائیور بے چینی سے انجن کو دیکھنے لگا مگر انجن سٹارٹ نہ ہو سکا۔ یہ شدید گرمی کا دن تھا۔ فاطمہ جناح گھبرا کر ایمبولینس میں داخل ہوئیں تو دیکھا جناح نے بمشکل سے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور سوالیہ نظروں سے فاطمہ جناح کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ فاطمہ جناح نے جناح کے چہرے کے پاس جھک کر کہا، ایمبولینس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ تو جناح نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شدید گرمی کا دن تھا۔ جناح گرمی سے نڈھال، جنہیں سانس لینے میں دشواری تھی، وہ بند ایمبولینس میں پڑے تھے۔ ایمبولینس کے پیچھے آنے والی کیڈلاک کار میں جناح کو منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس کو پیچھے ایمبولینس لے جانے کے لیے بھیجا گیا۔ قریب ہی مہاجرین کی سینکڑوں جھگیاں تھیں۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے قائد جس نے انہیں ایک وطن دیا، ان کے درمیان ایک ایمبولینس میں بے بسی کے عالم میں پڑے ہیں جس کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسی کشمکش اور کرب میں گزرا کہ 1 گھنٹے کے بعد ایک اور ایمبولینس آئی۔ اس ایمبولینس میں جناح کو منتقل کیا گیا اور انہیں بالآخر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کی گھڑی کے مطابق انہیں ماڑی پور ایئرپورٹ سے اترے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی پہنچنے میں لگے تھے۔ 2 گھنٹے ہی ماڑی پور ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے میں لگے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ ہوائی سفر اور ایمبولینس کی تکلیف دہ واقعے کے بعد ان پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ جناح جلد ہی گہری نیند سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس سے چلے گئے کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ اب فاطمہ جناح اپنے بھائی کے پاس تنہا تھیں اور جناح سو رہے تھے۔ فاطمہ جناح دعائیں کر رہی تھی کہ اے خدا، کاش میری زندگی میرے بھائی کو لگ جائے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد پھر جناح نے آنکھیں کھولیں اور اپنی بہن فاطمہ جناح کو دیکھا۔ جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے کہا، فاطی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا سر آہستگی سے دائیں جانب ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فاطمہ جناح چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، میرا بھائی مر رہا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ چند ہی منٹ میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ وہ معائنہ کر رہے تھے اور انجیکشن دے رہے تھے اور فاطمہ جناح وہاں بے حس و حرکت گم سم کھڑی تھی۔ پھر فاطمہ جناح نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جسم سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جناح کی روح رب سے ملاقات کے لیے پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش بوجھل قدموں سے فاطمہ جناح کے پاس آئے۔ دائیں ہاتھ انہوں نے ان کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور فاطمہ جناح کو
محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سنا دی۔ ان کے انتقال کی خبر ہر طرف پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک گورنر جنرل ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ فاطمہ جناح بے حس و حرکت اپنے بھائی کے پاس زمین پر بیٹھی تھیں کہ ایک بزرگ خاتون نے ان کے پاس آ کر ان کے گلے لگ کر نہایت آہستگی سے ان کے کان میں کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔